جی السلام علیکم خواتین و حضرات، میں ہوں آپ کا میزبان اون نقوی اور اس وقت ہم موجود ہیں آج ٹی وی پہ امید کے ساتھ۔ ناظرین، یہ پروگرام ہم آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں اور ہماری کوشش ہے ان لوگوں سے آپ کو ملوانے کی جو اپنی قیمتی وقت میں سے ٹائم نکال کر اپنی کمیونٹی کے لیے، اپنے بھائیوں کے لیے، پاکستانیوں کے لیے، غیر پاکستانیوں کے لیے، ان لوگوں کے لیے جن کو اس وقت مدد کی بہت شدید ضرورت ہے، ان کو ہیلپ کر سکیں، کیونکہ یہی حکم ہمارے دین اسلام کا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے بھی ہمیں یہی میسج ملتا ہے۔ ناظرین، ہمیں آپ کی آراء کا شدت سے انتظار رہتا ہے۔ آپ ہمیں اپنی آراء سے مطلع کر سکتے ہیں umeed@ajusa.tv پہ۔ آج کے ناظرین میرے جو مہمان ہیں وہ ایک بہت ہی جانی پہچانی تنظیم ہے بروکلن کونی آئیلینڈ پہ، جس کو لٹل پاکستان بھی کہا جاتا ہے۔ آج ہم آپ کو ان سے ملوائیں گے اور پوچھیں گے کہ وہ اس کمیونٹی کے لیے کیا خدمات انجام دے رہے ہیں۔ ناظرین، آج ہمارے ساتھ موجود ہیں علامہ اقبال کمیونٹی سینٹر کے پریزیڈنٹ ناصر اعوان صاحب اور طاہر بھٹا صاحب۔ السلام علیکم جی۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم بھٹا صاحب، کیسے ہیں؟ وعلیکم السلام صاحب۔ جی ناصر صاحب، سب سے پہلے میں آپ سے یہ کویسچن کروں گا کہ علامہ اقبال کمیونٹی سینٹر جو ہے، اس کی بنیاد کب آپ نے ڈالی اور اس کا ریزن کیا تھا؟ السلام علیکم۔ اصل میں اس کی بنیاد ہم نے 2010 میں رکھی اور اس کا ریزن یہ تھا کہ چونکہ میجارٹی لوگ اگر اس میں 10 یا 15 یا 20 لوگ ہوں گے تو بیسٹ طریقے سے لوگوں کی ہیلپ کر سکیں گے، چونکہ ہم نے کوشش کی کہ اس میں سے کریم لوگ جو کہ بے داغ ہیں اور جن میں ابلٹی ہے وہ لوگ اس میں شامل ہوں گے۔ کوئی ٹریجرر ہوگا، کوئی اس کا جنرل سیکرٹری ہوگا، تو اس طرح کو چیئرمین۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس میں زیادہ لوگ بیسٹ طریقے سے ہیلپ کر سکیں گے، یہ ہم نے ضرورت محسوس کی، اس لیے ہم نے اس کا انتخاب کیا 2010 میں، اور یہ 75 لوگ تھے، انہوں کے موجودگی میں یہ ہم نے اس کو بنایا۔ تو ناصر صاحب، ویسے تو کونی آئیلینڈ جس کو لٹل پاکستان کہا جاتا ہے، وہاں پہ درجنوں ایسی تنظیمیں کام کر رہی ہیں، تو وہ کیا ڈفرینس ہے جو علامہ اقبال کمیونٹی سینٹر اور باقی تنظیموں میں فرق ڈالتا ہے؟ وہ کیا ایسا کام آپ کر رہے ہیں؟ اصل میں یہ ہے کہ اس کے اندر فیو پروجیکٹ ہم نے شروع کیے ہیں جی، جو کہ آپ اخباروں میں اور لوگ جو لوکل رہتے ہیں ان کو پتہ ہے، جیسے کہ اردو کا پروگرام ہے، اور اس کے اندر ہم نے پاک امریکن سیفٹی پٹرول کا کام شروع کیا ہے، اور اس کے علاوہ فیونرل کا کام ہے۔ تو یہ ڈفرینٹ پروجیکٹ ہیں تینوں جو کہ ہم نے اس کے اندر شروع کیے ہیں۔ اور آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ وہ کام ہے جو آپ کا جو کمیونٹی سینٹر ہے وہ کر رہا ہے، جو باقی تنظیمیں نہیں کر رہی؟ ڈیفینیٹلی ہمارا یہی کانسیپٹ ہے، چونکہ فیونرل کمیٹی کا کام جو ہے یہ بھی جو لوگ لاوارث ہیں اس کا بہت پرابلم آ جاتی ہے کہ فنڈز کہاں سے آئیں، تو یہ مہیر حضرات جو ہمارے کمیونٹی سینٹر کے 30 ممبر ہیں تینوں کمیٹیوں کے، وہ اپنی پاکٹ سے 200 300 $100 دے کے تو ہم یہ کار خیر میں حصہ ڈال سکتے ہیں اور یہ بیسٹ طریقے سے یہ کام سر انجام دے سکتے ہیں۔ ناصر صاحب، میں معذرت کے ساتھ کافی زیادہ خبروں میں یہ چیز رہی کہ بہت سارے لوگوں نے فیونرل کمیٹی بنائی اور اس کا کام شروع کیا، مگر فائنلی نہ ان کو کبھی کمیونٹی والے ڈھونڈ سکے ضرورت کے ٹائم پہ، نہ ان کا کوئی آفس ملا، نہ کوئی نشان ملا، تو آپ کیسے اعتماد بحال کریں گے کمیونٹی کا اس سلوگن کے اوپر؟ اصل میں یہ ہے کہ یہ تنظیم، جیسے میں نے پہلے بتایا کہ اگر زیادہ ممبر ہیں، ایک اگر بھاگ جائے گا، 2 بھاگ جائیں گے، 5 بھاگ جائیں گے، کم سے کم 30 لوگ جن کے بزنس ہیں، یہ سارے بزنس ویل سیٹل لوگ ہیں، اور انشاءاللہ جتنے ممبرز ہیں ہمارے ان کی ریپوٹیشن بالکل کلین اینڈ کلیئر کرسٹل لوگ ہیں، یہ بھاگنے والے نہیں، کیونکہ یہ اپنی پاکٹ سے، ان کو بغیر یہ گورنمنٹ کا فنڈ نہیں، اپنی پاکٹ سے یہ پیسے دیتے ہیں۔ جو ہم نے تنظیم بنائی ہے فیونرل کمیٹی، جو اس کا بجٹ ہے وہ ہمارے پاس انف بجٹ نہیں ہے، یہ ابھی ریسنٹلی جو 2-3 باڑیاں ہم نے جن کا ارینج کیا ہے، یہ اپنے پاکٹ سے ہم نے پیسے جو دیے ہیں، تو وہ ہم نے ان کا جو نا کفن دفن کا انتظام کیا اپنی پاکٹ سے، تو یہ انشاءاللہ بھاگنے والے لوگ نہیں ہیں، چونکہ اپنی پاکٹ سے یہ ولنگ ہے لوگوں کی ہیلپ کرنے کے لیے۔ جی بھٹا صاحب، آپ ماشاءاللہ ایک لیڈنگ بزنس مین ہیں پاکستانی کمیونٹی کے اور کافی کامیاب بزنس مین ہیں، تو آپ نے کیوں فیصلہ کیا ایک NGO کو جوائن کرنے کا؟ آپ اتنا ٹائم نکال لیتے ہیں اپنے بزنس میں سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نقوی صاحب، بات دراصل یہ تھی کہ کمیونٹی میں اتنے سال رہتے ہوئے ہم نے آبزرو کیا کہ ہم سے پہلے جو لوگ تھے انہوں نے کیا کارکردگی دکھائی ہے اپنی کمیونٹی کی بہتری کے لیے، اور ہم کیا کر سکتے ہیں۔ صحیح۔ تو ہم سمجھتے تھے کہ اگر ہم نے بھی کوئی سٹیپ نہ لیا تو ہماری اگلی نسل جو ہے وہ اس سے زیادہ بے حس ہو جائے گی جتنے ہم ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر دوسری کمیونٹیز کے ساتھ موازنہ کیا جائے، جی، بشمول میرے، میں یہ ضرور کمٹ کرتا ہوں کہ اگر بے حس کمیونٹی دیکھنی ہو تو وہ ہمیں دیکھ لے۔ اچھا، جو ہمیں کرنا چاہیے وہ کمیونٹی نہیں کر رہی؟ نہیں کر رہی، جبکہ دوسری کمیونٹیاں کو اگر اب دیکھیں گے، بنگلہ دیش کمیونٹی ہم سے بعد میں ایکٹیو ہوئی،
اور ہم سے کہیں آگے نکل گئی ہر معاملے میں، ایجوکیشن کے معاملے میں، گورنمنٹ کی جابز میں، اور ہر لیول پہ وہ ہم سے آگے نظر آتی ہے، اور یہ ہماری ناکامی اور بے حوثی کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ تو بھٹا صاحب، میں وہی کویسچن دوبارہ آپ سے پوچھوں گا جو میں نے ناصر صاحب سے پوچھا ہے کہ ان بہت ساری کمیونٹیز کے ہوتے ہوئے اور ان بہت ساری این جی اوز کے ہوتے ہوئے جو کلیم کرتے ہیں کہ ہم بہت کام کر رہے ہیں، علامہ اقبال کمیونٹی سینٹر کیسے کوئی ڈفرینس لے کر آئے گا؟ آپ کیا پلان ہے آپ لوگوں کا؟ سر، سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم نے اپنے جو کمیٹی کے ارکان ہیں، جو ایگزیکٹو باڈی ہے، وہ بہت ہی سوچ سمجھ کے ان کا انتخاب کیا ہے، جن کا سابقہ ریکارڈ صاف ہے، جن پہ کمیونٹی اعتماد کر سکتی ہے، اور جو مخیر بھی ہیں ان کو ہم نے اپنے ساتھ شامل کیا۔ ہم توقع کرتے ہیں کہ یہ ہمارا آغاز جو ہے یہ کمیونٹی کی بہتری میں کوئی چینج لے کر کوئی چینج لے کے آئے گا، اور ہم اس کو لیڈ کریں گے اور اگلی نسل کو یہ ٹرانسفر کریں گے کہ وہ اس کو کنٹینیو کر سکیں۔ ناصر رحمان صاحب، آپ چونکہ پولیس لزون کے لحاظ سے بھی کافی فیمس ہیں، اور آپ کے ناقدین جو کہ وہ یہ نارملی کہتے ہیں کہ یہ جو علامہ اقبال کمیونٹی سینٹر بنایا گیا یہ بیسیکلی آپ کا ایک لانچنگ پیڈ ہے فار پالیٹکس یا اپنے مقاصد کے لیے، تو اس کو آپ کیسے ڈیفینڈ کریں گے؟ اصل میں یہ ہے کہ یہ لانچنگ پیڈ جو لوگ کہتے ہیں انہوں نے دیکھا کہ جیسے ہم نے سمر کیمپ کا پہلے بتایا کہ 3 ویک کا جو کیمپ لگایا تھا اور اس میں 85 بچوں نے جو اردو سیکھا، اپنا کلچر سیکھا، تو یہ سب لوگوں نے دیکھا۔ ہم نے منی پاکستان، اسی منی پاکستان میں یہ کرایا ہے ریسنٹلی، اور اس میں بچے ولنگ ہیں کہ لرن کرنے کے لیے، سیکھنے کے لیے۔ دوسرا جو ہم کام کر رہے ہیں وہ بھی جیسے ہم نے سینڈی میں کام کیا تو اس میں 2 کیمپ ہم نے لگائے جس میں ہیلتھ کا، فوڈ کا اور بلینکٹس، تو یہ ساری چیزیں جو ہیں لوگوں کے سامنے ہیں جو ہم کر رہے ہیں، اس میں کوئی ہڈن چیز نہیں ہے، تاکہ جو بھی چیز تم کرتے ہو وہ سامنے باہر آتی ہے، لوگ دیکھتے ہیں کہ یہ کام یہ کمیونٹی کر رہی ہے۔ تو انشاءاللہ یہ بیسٹ طریقے سے ہم لوگوں کی ہیلپ کریں گے انڈر دا علامہ اقبال کمیونٹی سینٹر۔ اچھا ناصر صاحب، آپ کا جو ایک پروجیکٹ ہے پاکستان امریکن سیفٹی پیٹرول، یہ چونکہ پہلے اس کے بارے میں کسی آرگنائزیشن نے کلیم نہیں کیا، نہ کوئی اس طرح کا انہوں نے کوئی پروگرام عوام کے سامنے لے کر آئے ہیں، تو یہ کیا ڈفرینس ہے؟ اصل میں یہ ہے کہ یہ آسان کام نہیں ہے جو کہ پاک امریکن سیفٹی پیٹرول بنایا ہے ہم نے، یہ اتنا آسان کام نہیں ہے، ورنہ سارے جو نا جا کے رجسٹر کرا لیں اور بنا لیں۔ یہ پولیس ڈپارٹمنٹ کا ٹرسٹ آپ پہ اوپر ہو اور آپ کا ریکارڈ کلین ہو تو پھر ہی یہ جوائن کر سکتے ہیں اس کو آپ۔ یہ جو پاک امریکن سیفٹی پیٹرول ہے، چونکہ ہم پاکستانی اس لیے ہم نے اس کا نام یہ رکھا ہے، لیکن یہ NYPD کے انڈر کام کرے گی، اور اس میں ہم نے فنگر پرنٹ دیے ہیں 14 لوگوں نے۔ جی، پہلے اس کو لوکل پریسنٹ نے پروف کیا ہے، یہ کونی آئلینڈ بروکلن کے ایریے میں سے پہلے ہم شروع کریں گے، اور اس میں یہ ہے ابھی ہمارے 1 PP پہ 1 پولیس پلازا جو ہیڈ کوارٹر ہے وہاں ہمارے فنگر پرنٹ، ہوم لینڈ سیکیورٹی، FBI سارے چیک کریں گے، اور جو چیک کر رہے ہیں، اور جو لوگ کلین ہوں گے اس میں یہ ہوگا ہمارے پاس ویسٹ ہوگی جس میں NYPD کا لوگو ہوگا، سویلین آبزرونگ پٹرول اوپر لکھا ہوگا، اور پولیس ڈپارٹمنٹ کا لوگو ہوگا۔ کوئی بھی انسیڈنٹ ہوتا ہے ہم انشاءاللہ اپنے علاقے میں واقی ٹاکی کے ذریعے دوسرے بندے کو بتا دیں گے جو نزدیک ہوگا، تو وہ جا کے موقع پہ لوگوں کی ہیلپ کرے گا۔ ایک ٹیلی فون نمبر ہوگا جو کہ کس میں 10 بندوں کو کال فارورڈ ہوگی اپنے ممبرز کو، اور ہر سٹور پہ ہم اپنا اس کا نمبر لگائیں گے، خبروں میں، ٹی وی میں، تاکہ جو بھی کوئی انسیڈنٹ ہوتا ہے، کچھ لوگ اپنا ایکسپلین نہیں کر سکتے ریالٹی کیا تھی یا انگلش نہیں بول سکتے، ہم موقع پہ پہنچ کے پولیس کو بتائیں گے یہ ریالٹی ہے، تو اپنے جو لوگ ہیں اس طرح ان کی بڑی ہیلپ ہو جائے گی۔ اگر کسی کو ایمبولینس کی ضرورت ہے، ہمارا رابطہ ہوگا ایمبولینس سے، ہم ودن 2 منٹ ایمبولینس پہنچے گی اور بندہ جو ہے اس کو ٹیک کیئر کریں گے، ہاسپٹل میں لے کے جائے گی ایمبولینس۔ بعد میں ہم جو ہے اگر ایکسیڈنٹ ہوا تو اس کے لیے بھی ہم پولیس کو صحیح طریقے سے انفارم کر سکیں کہ ریالٹی یہ تھی۔ تو ناصر صاحب، یہ دیکھنے میں اور سننے میں تو بہت خوبصورت آئیڈیا لگ رہا ہے، مگر آپ ماشاءاللہ ایک عام بزنس مین بھی ہیں، آپ فیملی بھی آپ کی یہیں پہ ہے، تو آپ کے خیال میں کہ اگر رات کو کوئی اس طرح کی ہیلپ کی ضرورت پڑتی ہے تو آپ فوراً اس بندے تک پہنچیں گے؟ اصل میں یہ نقوی صاحب 12-14 سال سے میں کر رہا ہوں، اور جو لوگ سن رہے ہیں میری آواز ان کو پتہ ہے کہ میرے پاس ایک کیس نہیں جس کی میں آپ کو اگزامپل دے سکوں، بہت زیادہ لوگوں کے کیس۔ اگر کسی کا لائسنس سسپینڈ ہو جاتا ہے اس میں 2 طریقے کار ہیں، ایک آپ کو وہ DAT ٹکٹ جس کو بولتے ہیں وہ بھی مل سکتی ہے، اور 24 آور آپ کو پریسنٹ کے اندر بھی رکھ سکتے ہیں۔ یہ آپ ایکسیڈنٹ کے حوالے سے بات کریں؟ نہیں، یہ ویسے کسی کو کسی بھی ایشو پہ اگر پولیس پلیس ہو گئی ٹھیک ہے تو وہ آپ کا لائسنس سسپینڈ کر دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اگر پولیس آفیسر نے دیکھا آپ کا لائسنس چیک کیا تو آپ کو ارسٹ کر لے گا۔ جی، تو اگر اس طرح فائٹ ہوگی
مسجدوں کی پارکنگ سے لے کے، تو یہ کام انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو ہمت دی ہے. میں پہلا پاکستانی ہوں جس کو یہ پولیس لیزان کی آئی ڈی ملی تھی. جی. ابھی ہم میرے بھائی جو بھٹا صاحب ہیں اور دوست ہیں، ان 4-5 بندوں کے پاس یہ آئی ڈی ہیں. اور ہم یہ آج سے نہیں کر رہے، یہ عرصہ دراز سے ڈیکیڈ 10-12 سال سے کر رہے ہیں انشاءاللہ. جی. اچھا بھٹا صاحب، آپ ٹریئر بھی ہیں علامہ اقبال کمیونٹی سینٹر کے. جی سر. تو جو سب سے پہلا آبجیکشن لوگوں کی طرف سے آتا ہے وہ کہ جی یہ یقیناً کوئی فنڈز جو ہیں اس کی ٹرانسپیرنسی کا کوئی لوگوں کے کویشچنز ہوتے ہیں کہ ان کو گورنمنٹ سے کیا فنڈ ملے ہیں، ان کو جو ڈونیشن آ رہے ہیں وہ کہاں لگ رہے ہیں، کتنے استعمال ہو رہے ہیں، اس کے آڈٹ کا کیا طریقہ کار، آپ کیسے ٹرانسپیرنٹ بنا رہے ہیں اس کو؟ سر سب سے پہلے تو یہ بات ہے کہ ایز لانگ ایز میری ذاتی شخصیت کے متعلق پچھلے 24 سال سے کم از کم ٹرائی اسٹیٹ ایریا میں کسی کو کوئی شک و شبہ نہیں. تو اگر میں ٹریجرر ہوں تو میرے پہ اعتماد بھی ہے. یعنی وہ آپ کہنا چاہ رہے ہیں وہ آپ کی کریڈیبلٹی کی وجہ سے. اس کے علاوہ سالانہ رپورٹ ہم ایشو کرتے ہیں جی کہ یہ فنڈ آئے، ٹھیک ہے، اور کس طرح خرچ ہوئے. فار ایگزامپل ابھی ایک باڈی پاکستان بھیجی جی، اور ایک کو ادھر بریڈ کرنا پڑا، اس کے فنڈ کس طرح خرچ ہوئے، کہاں خرچ ہوئے، اس کا ریکارڈ موجود ہے. تو یعنی آپ کہنا چاہ رہے ہیں کہ وہ کمیونٹی کا کوئی بھی شخص آ کے آپ کے آفس میں وہ دیکھ سکتا ہے اینی ٹائم. اچھا، وہ اوپن ہے، وہ اوپن ہے، اس میں کوئی مطلب ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. بالکل کسی قسم کی کوئی بھی شخص آ کے دیکھنا چاہتا ہے کہ آپ نے کتنے پیسے کہاں خرچ کیے ہیں وہ آ کے دیکھ سکتا ہے. بالکل کرسٹل کلیئر ہر چیز جو ہے وہ لیجر موجود ہے. وہ آ کے سوال کر سکتا ہے، میں اس کا جواب دینے کو تیار ہوں. ابھی آغاز میں ہمارے پاس کوئی 17 سے 20 ہزار ڈالر تک جو ہے نا وہ ریزرو میں ہیں. جی، اس کا طریقہ کار ہم نے یہ اپنایا کہ کمیونٹی کا کوئی بھی فرد اگر $100 دے کے ہماری فیونرل کمیٹی کا رکن بن سکتا ہے جی، تو اس کے بعد $20 پر منتھ اس کی فیس ہوگی. اچھا، یعنی $100 فار لائف ہیں اور $20 پر منتھ ہیں. پر منتھ ہے. اس میں آپ کیا سروس پرووائڈ کریں گے؟ اس میں سر خدا نخواستہ زندگی موت اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے. جی، جو بندہ ہمارا ممبر ہوگا اس کی فیملی کا کوئی بھی فرد، اچھا یعنی وہ خود نہیں، اس کی فیملی میں انٹائر کوئی بھی، فیملی کورڈ ہے. ٹھیک ہے. اس سے کوئی بھی حادثہ ہو جاتا ہے، موت واقعہ ہو جاتی ہے، تو اس کا A to Z جتنے اخراجات ہوں گے اس کی ذمہ داری ہم لیتے ہیں. اچھا بھٹا صاحب، امریکہ میں کہا جاتا ہے یہاں پہ زندہ رہنا تو خیر بہت ہی مشکل ہے، مرنا بھی یہاں پہ بہت مشکل ہے. تو جو کفن دفن کے انتظامات ہیں اور قبر کے لیے جگہ وہ تو بہت ایکسپینسو ہے. تو کیا آپ یہ $20 پر منتھ میں وہ سارا کچھ کور کریں گے؟ انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ ہم کور کر پائیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ جو رکن نہیں بھی ہیں اس کے علاوہ بھی مخیر حضرات ہماری مالی امداد کر رہے ہیں. آپ کو دے رہے ہیں. اس کے علاوہ جو ہمارے، جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ جو ہمارے کمیٹی کے ممبر ہیں وہ بھی ماشاءاللہ مخیر ہیں، بزنس مین ہیں، ویل سیٹلڈ ہیں. تو اگر ضرورت پڑتی ہے تو ہم آپس میں کوارڈینیٹ کر کے فنڈ اویلیبل کر لیتے ہیں. ناصر امان صاحب، آپ کا جو ایک اور فیچر ہے علامہ اقبال کمیونٹی سینٹر کا، وہ ڈومیسٹک وائلنس کے لحاظ سے جو آپ ہیلپ پرووائڈ کرتے ہیں، تو اس کے بارے میں کچھ بتائیں گے کہ کیا کرائیٹیریا ہے کہ وہ صرف خواتین کو ہی پرووائڈ ہوتی ہے یا اگر ڈومیسٹک وائلنس کا شکار کوئی مرد ہے تو اس کو بھی آپ ہیلپ کرتے ہیں؟ اصل میں آپ کو پتہ ہے کہ ہمارا کلچر اور امریکہ کا کلچر ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہے. جی، پاکستان میں ہم لوگ جو ہے وہ ہاتھ جلدی اٹھاتے ہیں. اس ملک میں ہاتھ اٹھانا جو ہے وہ جرم ہے. منہ سے آپ بات کر سکتے ہیں، آپ کو کوئی ریسٹ نہیں آپ کرے گا. ٹچ نہیں کر سکتے. جب تک آپ نے ٹچ نہیں کیا، جب ٹچ کیا تو اسی وقت آپ ریسٹ ہو جائیں گے. اور یہ ہے کہ آپ کو اس کلچر کے بارے میں لرن کرنا چاہیے، سب لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے. چونکہ یہ جس طرح جہاں ہمارا مذہب بھی کہتا ہے جس ملک میں آپ جائیں گے وہاں کا کلچر جو ہے وہ فالو کریں. تو یہاں کا کلچر جو ہے وہ کہتا ہے کہ آپ ٹچ نہیں کریں، منہ سے بات کریں. تو لہٰذا ہم کو یہی جو بات ہے وہ لرن کرنی چاہیے. تو اس میں مرد اور عورتیں دونوں جو ہے ڈومیسٹک وائلنس میں ہم انشاءاللہ ان کی دونوں کی رہنمائی گائیڈنس کر سکتے ہیں اور کرتے ہیں. جی ناظرین، ناصر صاحب اور بھٹا صاحب کے ساتھ بہت ہی معلوماتی قسم کی ایک سیشن ہمارا جاری ہے. ابھی یہاں پہ بریک کا تھوڑا سا وقت ہوا ہے، ہم بریک پہ جا رہے ہیں، مگر اسٹے ٹیون. ہم واپس آئیں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ علامہ اقبال کمیونٹی سینٹر اور کون کون سی سروسز ہے جو کمیونٹی کے لیے پیش کر رہا ہے. اسٹے ٹیون.
جی ناظرین، ویلکم بیک. اب ہمارے پاس موجود ہیں اس وقت علامہ اقبال کمیونٹی سینٹر کے پریزیڈنٹ اور ان کے ساتھ ٹریئر بھٹا صاحب. ناصر امان صاحب سے میں آپ سے ایک بڑا امپورٹنٹ کویسچن کرنا چاہ رہا ہوں کہ بہت ساری این جی اوز ہم نے پہلے بھی ڈسکس کیا کام کر رہی ہیں بروکلن کونی آئلینڈ میں. کون سی ایسی لینڈ مارک اچیومنٹس ہیں جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو ہم نے کی ہیں جو پہلے کبھی نہیں ہوئی اور ہم نے وہ ڈفرینس کریٹ کیے؟ اصل میں یہ ہے کہ 3 واقعہ ہوئے میجر واقعہ جو کہ پاکستان مسلم کمیونٹی ساری مسلم کمیونٹی کے ساتھ ہوئے ہیں. جیسے کہ چند سال پہلے کسی سر پھریب آدمی نے یہ مکڈانل ایونیو اور ایونیو آئی پہ نبی پاک کا نعوذ باللہ خاکہ بنایا تھا. اچھا. تو ہم نے جا کے اس کو پولیس کا جو انسپیکٹر تھا اس سے رابطہ کر کے اس کو بتایا کہ یہ ہماری کمیونٹی میں فائٹ ہو جائے گی، تاکہ ہم یہ برداشت کبھی نہیں کریں گے کہ نعوذ باللہ کہ ہمارے نبی کا یعنی کسی نے وہ دیوار کے اوپر نعوذ باللہ وہ خاکہ بنایا تھا یا وہ کہ ونڈو فیکٹری تھی اور اس کے اوپر انہوں نے ڈسپلے کیا تھا. ونڈو فیکٹری کے سامنے پکچر بنا کے اور اس پہ لکھا تھا؟ ڈیفینیٹلی لکھا تھا جی. تو یہ ہم نے جا کے بہت بڑی کاوش یہ کی کہ ہم کو ہمارے حصے میں یہ سعادت آئی تو ہم نے جا کے ریموو کرایا. وہ باتیں اس نے شروع کی نعوذ باللہ نبی پاک کے یہ ان کا مذہب جو ہے نا شدت یہ ہے وہ. تو انسپیکٹر نے بولا کہ تم ایکسپلین کرنے کی ضرورت نہیں ہے، نیکسٹ ٹائم نے آپ نے ڈسپلے نہیں کرنا یہ خاکہ، چونکہ مسلم کمیونٹی اور ڈفرینٹ کمیونٹیز رہتی ہیں، یہ بہت بڑی فائٹ ہو جائے گی اگر تم یہ کام کرو گے. دوسرا واقعہ یہ پیش آیا کہ کسی بندہ جو تھا وہ اب نارمل تھا، وہ مسلمان تھا، کسی نے اس کو قرآن پاک کا جو نسخے دیے کچھ اوراق دیے اور اس بندے نے بیتھ ایونیو پہ، یہ مسجد نیو یوٹرک پہ ہے، بیت الکرم اس کے سامنے، اور بیتھ ایونیو پہ جو مسجد ہے وہاں چھوٹے چھوٹے پیس نعوذ باللہ قرآن پاک جو تھے وہ بکھیرے تھے. تو ہماری یہ کوشش تھی کہ اس طرح کا واقعہ جو آئندہ پھر ہوگا تو یہ بڑا کمیونٹی کے لیے بڑا جو ہے نا پینفل ہے اور اس میں مزید فائٹ کا مکان ہے. ٹھیک ہے. تو ہم نے جو لوکل پریسنٹ تھا 62 اس کے ڈپٹی انسپیکٹر جیمی رونی سے رابطہ کیا. ٹھیک ہے. میں نے اور میرے دوست بھٹا صاحب نے، ہم سب نے مل کے. جی جی. تو اس میں یہ تھا کہ کافی ڈیٹیکٹیو ہمارے خود اپنے پاکستانی ہیں جو کہ ہیٹ کرائم میں کام کرتے ہیں. صحیح ہے. انہوں نے موقع پہ پہنچ کے ویڈیوز کے کیمرے کی مدد سے وہ بندہ جو پکڑا گیا تو وہ اب نارمل تھا اور وہ کہنے لگے کہ مسلمان تھا. ہم اب بتا آپ کو آپ کے فرنٹ، یعنی یہ ایک مسلمان بندے کا واقعہ ہے ہماری کمیونٹی سے؟ ڈیفینیٹ پاگل تھا وہ تھا نا وہ جب فاؤنڈ کیا گیا. تو اسی طرح جب ٹھہری جون نے جب قرآن پاک کا واقعہ جو کرنے کی کوشش کی جلانے کی، تو اس میں بھی ہم نے مکی مسجد کے سامنے کولونیل پہ ڈیمانسٹریشن اور اپنا احتجاج ریکارڈ کرایا. اور اس کے لیے ہم چک شمر اور باب منینڈس ہے جو کہ نیو جرسی میں سینیٹرس ہے، یہ سارے ہماری جرسی سٹی کی ٹیم، ڈاکٹر رفیق چوری، امتیاز سعید وغیرہ سارے ہم اس سے ملے، اس کو بلایا کہ یہ ایک قانون پاس ہونا چاہیے کہ کسی بھی پرافٹ کے خلاف گستاخانہ کوئی بھی نعوذ باللہ اس طرح کی کوئی بھی کمیونٹی کوئی اس طرح کی حرکت نہ. ڈیفینیٹلی. تو یہ ہم چاہتے ہیں، میرا یہ مقصد ہے کہ انڈر دا علامہ اقبال کمیونٹی سینٹر ہم چاہتے ہیں کہ مل کے ہم بیسٹ ہیلپ لوگوں کی کر سکتے ہیں انشاءاللہ. اچھا بھٹا صاحب، یہ بتائیے کہ آپ وہاں پہ انٹریکٹ کرتے ہیں آفیشلس کے ساتھ، الیکٹڈ آفیشلس کے ساتھ، ایڈمنسٹریشن کے ساتھ، تو ان کا کیا رسپانس ہے جو آپ کو ملتا ہے اور وہ کتنی ہیلپ کے لیے اویلیبل ہیں آپ لوگوں کو؟ نقوی صاحب، یہ جو لوکل الیکٹڈ آفیشل ہیں یہ ہماری ضرورت ہے. ہم ان کے ساتھ روابط بڑھا کر بہت زیادہ فائدہ لے سکتے ہیں. میں اس کی ایک چھوٹی سی مثال دوں گا کہ گورنمنٹ آف امریکہ اس چیز کو انکریج کرتی ہے کہ کوئی بھی نیشن اس ملک میں اپنے کلچر کو، زبان کو اور مذہب کو اجاگر کرنا چاہتی ہے، پروموٹ کرنا چاہتی ہے، تو اس کے لیے فری مواقع موجود ہیں. جی. تو ہم بھی اپنے بچوں کے لیے ایک اردو کا پروگرام ان کو اردو سے روشناس کرانے کے لیے ترتیب دے رہے تھے، جس کی ہمیں کوئی مناسب جگہ نہیں مل رہی تھی. تو ہم نے لوکل ایک اسکول کے ساتھ رابطہ کیا جنہوں نے ہمیں انکار کر دیا کہ ہمارے پاس جگہ نہیں ہے. تو ہمارے لوکل جو کاؤنسلر ہیں میتھیو یوجین صاحب، ان سے رابطہ کیا تو آپ بلیو کریں ان کی ایک کال پہ ہمیں اجازت مل گئی اور ہم نے وہ پروگرام بڑے کامیاب طریقے سے کیا. اس کے علاوہ بھی کہیں بھی کسی چیز کی لوکل بچوں کو اسکول میں داخلے کی ہو یا کسی قسم کا کوئی بھی مسئلہ ہو تو یہی آفیشل ہیں جو ہمارے لیے ہیلپ فل ہو سکتے ہیں. لہٰذا ہمارا ان کے ساتھ رابطہ وقت کی ضرورت بھی ہے اور بہت زیادہ ہیلپ فل بھی ہے. ناصر امان صاحب، آپ ماشاءاللہ ایک کامیاب بزنس مین بھی ہیں، تو آپ صرف ڈونیشنز پہ علامہ اقبال کمیونٹی سینٹر کو چلا رہے ہیں یا آپ کا پرسنل کنٹریبیوشن بھی اس میں کچھ ہے؟
اصل میں یہ ہے کہ میرا اکیلے کا نہیں، جتنے ہمارے ممبرس ہیں، جب بھی ہم کو پاکستان میں ارتھکویک میں امداد کی ضرورت تھی، ہم نے 1500 کریٹ پانی، جوس اور بسکٹ بھیجے. تو یہ میرے دوستوں کے جو جتنے اس کے ممبرس ہیں ان کے تعاون سے یہ سارا جو ہوا. اسی طرح سینڈی میں بھی ہمارے جو دوست ہیں انہوں نے اپنی پاکٹ سے یہ پیسے جو کہ ڈونیٹ کیے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ سارے جو ہمارے دوست ہیں یہ اس میں کنٹریبیوٹ کرتے ہیں. میں بھی اپنی پاکٹ سے کرتا ہوں، اور جب پریزیڈنٹ یا چیئرمین یا ٹریئر اپنی پاکٹ سے کریں گے تو لہٰذا جو باقی دوسرے لوگ بھی لوگ فالو کریں وہ گے. بھی انشاءاللہ کریں گے. تو اگر ہم خود نہیں ٹھیک ہو گے دوسروں کو ہم کیسے کہیں گے؟ ناصر صاحب، یہ آپ کا کافی انٹریکشن ہے الیکٹڈ آفیشلس کے ساتھ بھی، پولیس کے ساتھ بھی، ایڈمنسٹریشن کے ساتھ بھی. تو کتنا آپ ڈفرینس فیل کر رہے ہیں کہ جب سے آپ نے یہ آرگنائزیشن بنائی ہے اور آپ ان کے ساتھ انٹریکٹ کر رہے ہیں تو اس سے کمیونٹی پہ کیا مثبت اثرات ہوئے ہیں، ڈسپائٹ کہ آپ کو جو پروٹوکول ملا ہوا ہے، جو لوگ کہتے ہیں کہ ناصر صاحب کا یہ پرسنل پروٹوکول کے سلسلے میں یہ سارا کچھ ہے، یہ آپ کے ناقدین کی رائے ہے، میری نہیں ہے. تو آپ یہ کچھ بتائیں گے کہ آپ کے یہ انٹریکشن کے ساتھ کیا فرق پڑا، کمیونٹی کو کیا فائدہ ملا؟ میں تو یہ کہتا ہوں کہ جتنا فائدہ میں نے لوگوں کو دیا ہے کم ہی کو بندہ دے سکتا ہے. اتنی چونکہ ہر بندے کے ساتھ، چونکہ جتنے پولیس کے چیف ہیں، جتنے انسپیکٹرز ہیں، میجارٹی لوگوں کے ساتھ ہمارے دوستانہ تعلق ہیں. اور اگر کوئی بندہ پکڑا جاتا ہے تو وہ کوشش کرتے ہیں کہ ہماری وجہ سے کر کے اس کو جتنی بھی فیسلٹی کھانے پینے کی دے سکتے ہیں، جو بھی اس کو رعایت دے سکتے ہیں وہ دیتے ہیں. اگر کوئی ٹکٹ کا مسئلہ کوئی ڈرائیو کر رہا ہے تو اس کو بھی کافی فیسلٹی حاصل ہو جاتی ہے، ہماری وجہ سے کافی ہیلپ ہو جاتی ہے. تو ہم یہ اپنی سیلف پروٹیکشن کے لیے نہیں بلکہ لوگوں کو ہماری جو ہے نا وہ کارڈ کی اور ہماری آئی ڈی کی وجہ سے جو لوگوں کو کافی ہیلپ ملتی ہے انشاءاللہ ہمارے اس. تو یعنی آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جو پولیس آفیسرز ہیں، جو آپ کے فرینڈز ہیں، وہ اگر کسی کو اریسٹ کرتے ہیں یا کسی کو وہ چارج کرتے ہیں تو وہ آپ کی وجہ سے وہ آؤٹ آف دا وے اس بندے کو کوئی ایکسٹرا آرڈنری بینیفٹ دیتے ہیں؟ اصل میں آؤٹ آف دا وے نہیں ہوتا ہے کہ اس میں گنجائش ہوتی ہے قانون میں، کہ جیسے میں آپ کو پہلے بتایا کہ ٹکٹ بھی دے سکتے ہیں اور 24 آور رکھ بھی سکتے ہیں. یہی ہوتا ہے، یہ لیگل کام ہے. یہ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اس میں لیگل نہیں ہے. جیسے ہم نے الیکٹڈ آفیشل کی بات کی میرے دوست بھٹا صاحب نے، تو ہم نے مکی مسجد کے سامنے ہمارا 3-4 ایکسیڈنٹ ہو چکے ہیں. جی. ہمارا یہ تھا پروگرام کہ ہم اس کو ایک سگنل لگائیں، لائٹ لگائیں مڈل آف دا بلاک میں، تاکہ لوگ آسانی کے ساتھ جب ریڈ سگنل ہو تو رک جائیں، جب گرین ہو تو روڈ کراس کر سکے. تو ہم نے لوکل پریسیڈنٹ نے ہماری ہیلپ کی، وہ پروو کر دیا، کمیونٹی بورڈ نے پروو کر دیا. لیکن ابھی جو ڈپارٹمنٹ آف ٹرانسپورٹیشن والے تھے، جب انہوں نے چیک کیا کہ اتنی آمد و رفت نہیں ہے تو وہ ابھی ہم کو اجازت نہیں ملی. تو یہی کل ہم نے میتھیو یوجن جو کونسل مین ہے اس کو اپنے آفس میں اپنے گورنمنٹ میں بلایا تھا ادھر اپنے کونی رن پہ. تو اس کو ہم نے یہ ریکویسٹ کی کہ ہم کو اس لائٹ کی ضرورت ہے سگنل کی، تاکہ ایکسیڈنٹ سے بچا جا سکے. پھر ہمارے ایریے میں گاربیج کین جو کارنر پہ رکھے ہوتے ہیں جہاں ہم گاربیج پھینکتے ہیں جو روڈ کے اوپر جب چلتے ہیں، وہ نہیں تھے، اس نے وہ بھی رکھوائے. تو یہ کہنے کا مقصد ہے الیکٹڈ آفیشل جو ہے یہ ہماری انشاءاللہ آپ کی بات سنتے ہیں، رسپونڈ کرتے ہیں، ڈیفینیٹلی رسپانس کرتے ہیں ڈیفینیٹلی. اچھا بھٹا صاحب، یہ بتائیں کہ آپ کو ڈونیشنز اور گورنمنٹ کی طرف سے کچھ ہیلپ ملتی ہے؟ آپ چونکہ ٹریئر ہیں، اور آپ کیسے رن کرتے ہیں فنکشنز کو؟ خالی آپ سب آپس میں مل کے کرتے ہیں یا آپ کو کوئی ڈونیشنز بھی یا کوئی ہیلپ بھی اویلیبل ہے؟ جی، یہ جو اپنے کلچر کو اور اپنی زبان کو پروموٹ کرنے کے لیے جی سٹی کے پاس فنڈ ہے، انہوں نے ہمیں بھی پرووائڈ کی ہے. ٹھیک ہے. اور اس کو ہم نے مناسب طریقے سے خرچ بھی کیا. ٹھیک ہے. لیکن جہاں تک یہ فیونرل کمیٹی کا تعلق ہے، وہ ابھی گورنمنٹ کی طرف سے تو کوئی ایسا نہیں ہے، کیونکہ وہ ان کا کانسیپٹ ہی نہیں ہے، نہ ان کے پاس اس کے لیے فنڈ ہوتے ہیں. وہ صرف آپ مخیر حضرات اور جو لوگ ممبر بنتے ہیں وہ کنٹریبیوٹ کرتے ہیں. اسی طریقے سے فنڈ جو ہے نا وہ حاصل کرتے ہیں. ہم آپ کی وساطت سے میں ایک گزارش کروں گا کہ ہمارے سابقہ وزیر اعظم صاحب چودھری شجاعت صاحب آئے، انہوں نے یہ ہمیں سہولت دستیاب کی کہ جو ڈیڈ باڈی ہوگی وہ فری آف کاسٹ جو ہے نا وہ پاکستان جو ہے ہم بھیج سکتے ہیں. ٹھیک ہے. لیکن ایک جو مسئلہ آڑے آ رہا ہے وہ یہ کہ پاکستان گورنمنٹ کا یہ کنڈیشن ہے کہ جو باڈی یہاں سے جائے جی اس میں بلڈ نہیں ہونا چاہیے. اچھا، جو ڈیڈ باڈی یہاں سے پاکستان شفٹ ہو اس میں بلڈ نہیں ہونا چاہیے. بلڈ نہیں ہونا چاہیے. تو وہ اس کو یہاں سے کچھ باڈی کو کاٹتے ہیں اور بلڈ جو ہے وہ ڈرین کرتے ہیں. اس سے باڈی کی بے حرمتی بھی ہوتی ہے اور وہ شرعن اور اسلامی طریقہ سے وہ مناسب بھی نہیں ہے. جی.
ہم یہ آپ کی وساطت سے گورنمنٹ آف پاکستان سے یہ گزارش کرنا چاہتے ہیں کہ اگر کوئی بھی باڈی، میں ایک ایگزامپل دوں گا کہ یہاں سے میرے ایک جوش دوست نے بتایا کہ ہمارے ہاں بھی باڈی جاتی ہے اسرائیل میں جی بریڈ ہونے کے لیے، لیکن ہمارے پاس ایسا کوئی ہم جو ہے نا وہ نہیں ہے کہ یہ کنڈیشن کہ اس کا بلڈ جو ہے ڈرین کر کے اچھا، بھیجا یعنی بھٹو جائے. صاحب آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ یہ جو کنڈیشن ہے یہ اسرائیل جانے والی باڈیز پہ نہیں ہے، یہ صرف پاکستان جانے والی یا باقی ممالک جانے والی باڈیز پہ یہ امپلیمنٹ ہو رہی ہے صرف؟ نہیں، مقصد کہنے کا یہ ہے کہ وہ دوسری کہیں بھی نہیں ہو رہی، اچھا، دوسرے کہیں بھی نہیں ہو رہی، صرف صرف پاکستان پہ ہو رہی ہے. اچھا، تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ اگر دوسرے ملکوں کے لیے یہ شرط نہیں ہے تو ہمارے ملک کے لیے کیوں ہے؟ تو آپ اس سلسلے میں جو پاکستانی ایمبیسڈر ہیں یا کونسل جنرل ہیں، آپ ان سے ملے ہیں اس سلسلے میں اور کوئی اس پہ پیش رفت ہوئی ہے آپ کی ہم نے سینٹر ان کی سے طرف سے؟ وربل گزارش کی ہے. جی، انشاءاللہ ہم پلان کر رہے ہیں کہ ان کو ریٹرن میں بھی ایک گزارش پیش کی جائے اور وہ اپنے گورنمنٹ آف پاکستان کے ساتھ جو ہے نا رابطہ کر کے ہمیں یہ سہولت دی جائے تاکہ یہ ہماری جو مائیں بہنیں یا بھائی باپ جو بھی یہاں سے باڈی جن کی جاتی ہے اس کی بے بے حرمتی سے بچ جائے. اچھا ناصر افغان صاحب، آپ چونکہ چیئرمین ہیں تو جب علامہ اقبال کمیونٹی سینٹر کو اسٹیبلش کیا گیا تو آبویسلی اس وقت تو آپ یہ 14 لوگوں کے ساتھ نہیں تھے، تو کیا آپ نے اپنے پاس سے یہ سارے فنڈز جنریٹ کیے اور جب اس کو اسٹیبلش کیا، کیونکہ باقی لوگ تو بعد میں آ کے آپ کو انہوں نے جوائن کیا ہوگا؟ اصل میں جب ہم نے سٹارٹ کیا تھا اس وقت 75 لوگ تھے جنہوں نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ سیالکوٹ کی ایک تنظیم ہونی چاہیے جو کہ ہم بیک ہوم پہ بھی کام کر سکیں مل کے اور ادھر بھی ہم کام کر سکیں مل کے. صحیح ہے. بعد میں پھر اس کو اوپن کر دیا گیا اور اس میں ابھی ہم نے ڈفرینٹ، جیسے کراچی سے بھی ہمارے وہ ڈاکٹر صاحب ہیں، سرحد سے ہیں، تو ابھی یہ سارے لوگ ڈونیٹ کرتے ہیں. جیسے ہی ہم نے سٹارٹ کیا اس وقت بھی ہمارے ساتھ آدمی تھے وہ جو ڈونیشن دیتے تھے، اور اب بھی انشاءاللہ ہمارے ساتھ کافی لوگ ہیں جو ڈونیشن دے رہے ہیں اپنی پاکٹ سے. ناصر صاحب، چونکہ پروگرام کا وقت ہمارے پاس محدود ہے تو میں کوئکلی چاہوں گا کہ آپ کے جو فیوچر پلانز ہیں علامہ اقبال کمیونٹی سینٹر کے حوالے سے، کہ یہ فیونرل کے سلسلے میں آپ کوئی جگہ ایکوائر کرنے کا سوچ رہے ہیں یا کون سی اور ایسی چیزیں ہیں جو آج سے 5-7 سال بعد ڈاؤن دی روڈ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم کمیونٹی کے لیے یہ پیش کر سکتے ہیں اپنے کمیونٹی سینٹر کی طرف سے؟ اصل میں پہلی بات جو ہے وہ ایجوکیشن کی ہے کہ ہر سال انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے سمر کیمپ تاکہ لوگوں کو، بچوں کو جو ہے نا اردو سکھایا، اپنی زبان جو سکھائی جائے، اپنا کلچر سکھایا جائے ہر صوبے کا. جی. اور دوسرا جو ہم کر رہے ہیں سیفٹی پٹرول کا، یہ ہم لوگوں کو ہم کوشش کریں گے کہ اگر ہم نے ایک ایریا میں شروع کیا ہے اس کو ایکسپینڈ کیا جائے جہاں بھی ہماری پاکستانی کمیونٹی رہتی تاکہ لوگوں کی ہیلپ ہو سکے ایمبولینس کی صورت میں یا پھر وہ اگر کوئی بھی کسی بھی ریسٹ کی صورت میں، کسی ایمرجنسی صورت میں ہم لوگوں کو جو علامہ اقبال کمیونٹی سینٹر کے انڈر لوگوں کی ہیلپ کر سکیں. اور تیسرا کام فیونرل کا ہے. ہم چاہتے ہیں کہ لوگوں سے، آپ کے آج جو ٹی وی ہے ہم اس کے بھی شکر گزار ہیں کہ انہوں نے ہم کو موقع دیا بات کرنے کا. ہم چاہتے ہیں کہ جو کمیونٹی ہے ہمارے ساتھ تعاون کرے، صرف اس کے ممبر بنیں. جی. جو مہیر حضرات ہیں اگر کوئی ولنگ ہے اس میں فنڈ دینے کے لیے، وہ ایک پائی جیسے بھٹا صاحب نے بولا وہ انشاءاللہ وہ آگے دیکھ سکتے ہیں. کھانے والے نہیں ہیں، ہر بندہ ہم کو جانتا ہے، ہمارا ریکارڈ کلیئر ہے، لوگوں نے ہم کو زمایا ہوا ہے. جی. تو ہم چاہتے ہیں کہ یہ لوگ اس میں حصہ ڈالیں، جن کے پاس زیادہ پیسہ ہے وہ زیادہ حصہ ڈال سکتے ہیں، تو اس کے ممبر بنیں، یہ بھی ایک کنٹریبیوشن ہے. اور یہ 3 جو پروجیکٹ ہیں یہ ہم نے شروع کیے ہیں اور نیکسٹ ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ قبرستان جیسے آپ نے بتایا تو اس کا بھی ہم کوشش کریں گے کہ قبرستان جو بائی کیا جائے اور لوگ اپنی قبر جو ہے اس کے پیسے دے کے بائی کر لیں تاکہ یہ پرابلم نہ ہو. ابھی تو یہی کانسیپٹ ہے، جیسے بھٹا صاحب نے بھی یہ بات کی کہ جو باڈیاں جاتی ہیں وہ اسلام، وہ سمجھو کہ بحرمتی بھی ہے اور اسلامک طریقے سے قطعاً جائز نہیں ہے. تو اس وقت امبامنگ کرنا قطعاً جائز نہیں ہے. تو اس میں صرف آئس کا خرچہ ہے. اگر اتنا گورنمنٹ کر دیا ہے تو اس میں صرف آئس باکس کے درمیان چاروں طرف رکھی جائے تو وہ باڈی سیف طریقے سے پاکستان جا سکتی ہے. تو ناصر صاحب، اس کو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا، اس کو آپ نیکسٹ لیول پہ لے کر جانا چاہ رہے ہیں؟ کیونکہ ابھی ظاہر ہے کہ ایڈمنسٹریشن پاکستانی ایمبیسی میں بھی اور کونسل میں جنرل بھی موسٹ لائکلی جو ہے وہ شاید چینج ہوں گے، تو آپ کیا سوچ رہے ہیں، آپ کس لیول تک اس کو لے کے جائیں گے اس ایشو کو پاکستانی گورنمنٹ کے ساتھ؟ یہ ہم انشاءاللہ، چونکہ جو اسٹیٹ کا لا ہے وہ اس کو بالکل پروہیبٹ نہیں کرتا، کوئی اسٹیٹ کا لا نہیں کہ آپ باڈی جو ہے اس کا خون ڈرین کریں. تو ہم چاہتے ہیں کہ اگر زندہ بندے جو بلینس آف ڈالر پاکستان بھیج رہے ہیں تو اینڈ پہ تو اسلامی طریقے کے ساتھ دفن جو ہو سکیں. یہ ہماری خواہش ہے کہ چونکہ کچھ لوگوں کی فیملی بیک ہوم میں ہے، اگر ایک بندہ ادھر ہے تو وہ تو نہیں چاہیں گے کہ ہم ادھر اس کو بیری کریں. تو ہم یہ چاہتے ہیں گورنمنٹ سے ریکویسٹ کریں گے اور کونسلیٹ سے بھی ہم رابطہ کر کے نیکسٹ ہمارا ایجنڈا یہ ہے کہ ہم انشاءاللہ اس کو امبامنگ جو ہے اس کے بغیر باڈی جو ہے پاکستان جائے، آئس کا باکس جو ہے وہ خریدا جائے اور یہ انشاءاللہ ہم اس کو پروو کرائیں گے انشاءاللہ.
جی ناظرین، اس کے ساتھ ہی ہم شو کے اختتام پہ پہنچ چکے ہیں، اور میں بہت شکر گزار ہوں جناب ناصر اوان صاحب کا، چیئرمین علامہ اقبال کمیونٹی سینٹر، اور بھٹا صاحب کا جو کہ ٹریئر ہیں. آپ دونوں حضرات کا بہت شکریہ، آپ قیمتی وقت میں سے ٹائم نکال کے یہاں پر تشریف لائے اور ہمارے ناظرین کو اپنی آرگنائزیشن کے بارے میں بتایا، اور جو کمیونٹی میں خدمات آپ انجام دے رہے ہیں، اور وہ یقیناً آپ مبارکباد کے مستحق ہیں، کیونکہ یہ وہ چیزیں ہیں جس کی طرف شاید عام آدمی کا خیال نہیں جاتا. تو ناظرین، اس کے ساتھ ہی میں اس امید کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا کہ اپنی آراء سے آپ ہمیں یقیناً آگاہ کریں گے. ہمارا ای میل ایڈریس ہے umeed@aaj.usa.tv، اور اس دعا کے ساتھ اپنے گھر والوں کا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.